کرنا چاہتا اگر اس کی زندگی وہاں پہ ہی ایسے حالات بن جائے کہ وہاں پہ رہتے ہوئے اپنی خوشحال زندگی کی کوئی بنیاد پڑ جائے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بلیس کیا ہے نیچرلی جیوگرافیکلی جس جگہ پہ پاکستان واقع ہے, یہ ہماری نالائکی ہے کہ ہم اس کے پوٹینشیل کو ٹیپ ہی نہیں کر پا رہے. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کا پہلا جو ویٹنری میڈیکل کالج ہے انشاءاللہ نیچرل پوٹینشیل کو ٹیپ کرنے میں ایک اہم رول ادا کرے گا انشاءاللہ. سر ڈاکٹر صاحب مبارکباد پھر ایک بار جناب دوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنے کام کیے ماشاءاللہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ویٹنیرینز کے لیے کوئی پروجیکٹ ذہن میں رکھ رہے ہیں سر؟ کوئی انہیں چھتے دیں, کوئی ایسی چیزیں دیکھیں یہ ساری ضرورتیں ہیں نا سر, تو اس کے اوپر کوئی فوکس کر رہے ہیں جی؟ پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور ہمیشہ میں سجدہ ریز ہو کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ جو پروجیکٹ شروع کیے تھے سر, جو میری خواہشیں تھیں ویٹنیرین کی اللہ تعالیٰ نے ساری پوری کی الحمدللہ. اب ایک خواہش میرے دل کے اندر ڈاکٹر صاحب بتا دیں ہم کچھ اگر آپ کے لیے کر سکے. ریلی پاکستان میں کیا ورلڈ اوور لیڈرشپ کے لیے سب سے اہم ہے اس کے اوپر ٹرسٹ ہونا. آپ کی پوری کمیونٹی آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے. میں اپنی کمیونٹی کا آپ کو پتا بہت مشہور ہوں, میں تو ان کا خادم ہوں. جا اور میں ایک بات بتاتا ہوں, میرے سے اس طرح لڑتے ہیں, اس طرح ناراض ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں, تو میں سے خوش ہوتا ہوں. کہتا ہوں یہ اتنا ہی مجھے پیار کرتے ہیں یہ لوگ, اپنی ذات کا حصہ جتنا میرے ساتھ کوئی ناراض ہوتا ہے اتنا مجھ سے وہ پیار کرتا ہے. پیار کرتا ہے تو لڑتا ہے, ورنہ تین دنیا سڑکوں پہ جا رہی ہے. صحیح بات. تو میری خواہش یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ایجوکیشن والا کام بھی چل رہا ہے, ایک ہاؤسنگ کالونی بنانا چاہتا ہوں میں ان کے لیے, ویٹنیرین کے لیے. اور تھوڑا سا میں شیئر بھی کروں گا, میں نے شاید پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا یا نہیں کیا. کچھ دوست ہمارے ہیں, آپ نے ذکر کیا تھا عید کے پروگرام میں اسپیشل ایپیسوڈ میں, تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر کچھ کام کر رہے ہیں آپ. اس میں چاند ایک دوست ہے, ہم نے کچھ پلان کیا ہوا ہے کہ ہم ایک ہاؤسنگ کالونی پلان کریں اور لاہور کے اندر اس ریٹ پہ اپنی اس کمیونٹی کو پلاٹ دیں گھر بنانے کے لیے کہ جو دیہات کے اندر بھی اویلیبل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہوتا پتہ کیا ہے کہ ٹرسٹ ہے نا جی, آپ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں ود بیسٹ آف یور ایکسپیرینس, ود بیسٹ آف یور ایکسپرٹیز, تو یہ لوگ ایسا نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ کاروبار کرنے لگ گیا. نہیں, اس میں میں بتا دوں, اس میں اس پروجیکٹ کی یہ خوبی ہے کہ یہ منی بیک گارنٹی ہوگی. ویری گڈ. اس میں کوئی اللہ نے چاہا تو جب یہ پروگرام میں لانچ کروں گا, جو میرے ذہن میں آئیڈیاز ہے میرے دوستوں سے میں نے ڈسکس کیا کہ اس منی اس پروجیکٹ میں منی انویسٹ کرے گا وہ اس کی گارنٹی ہے, وہ جب چاہے واپس لے لے. ٹھیک ہے, یہ تو اس کو ایک بزنس کی اپرچونٹی بھی مل رہی ہے کہ لاہور میں اگر ڈی ایچ اے کے ساتھ ایک 10 مرلے کا پلاٹ اگر 20 لاکھ کا ہے تو ہم اس کو 7 لاکھ کا دیں گے. اتنا ڈفرنس ہوگا. پاسبل سر؟ اٹ از پاسبل, اٹ از ویری 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 مچ پاسبل. اور اس میں میں شیئر کروں گا, اگر نیکسٹ کبھی پروگرام ہوا تو میں اس پہ اسٹیٹسٹک بھی دوں گا آپ کو کہ یہ کیسے پاسبل ہے. کہ میری خواہش ہے, مجھے اللہ نے عزت دی ہے, مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پیسے اللہ نے میری ہر وہ خواہش پوری کی ہے جو میں نے کی ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ میرے ان ویٹنیرین کی بھی لیے میں جو سوچتا ہوں یہ مزید ہمت ہے. اور یہ جو پروجیکٹ ہے ہاؤسنگ کا, انشاءاللہ آپ سوچیں گے کہ یہ 2013 میں یہ لوگ ان پلاٹس خوشخبری آنے جا رہی ہے, ان پلاٹس کے اونر ہوں گے ماشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے. اور یہ میری خواہش ہے. اور میں آن ریکارڈ آج ایک بات آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ سے آپ انسٹالمنٹس پہ لیتے ہیں یا آپ کا کوئی بھی موڈ ہوتا ہے, اس میں ایک کام کیجئے گا. کوئی بندہ ڈیورنگ ٹرانزیکشن خدا نخواستہ اس کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اے سارٹ آف انشورنس کر دیجئے گا کہ اس کے باقی پیسے معاف کر دیجئے گا. میری ریکویسٹ ہے. معاف کیا, وہ جو لیے ہوگے وہ بھی واپس کر دیں گے انشاءاللہ. ہمارے اندر ہمارے اس پروفیشن کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے. میں نام لوں گا, میرے ایک دو دوست اسی سروس کے دوران ایکسپائر ہوئے ہیں. آپ یقین کریں کہ کسی کو نہیں پتا, میری ایک اپیل پہ کوئی 3 ملین ہم نے ان دوستوں کے لیے, میں نام نہیں لوں گا لیکن آپ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا کام ان فیملیز کا اب بھی میں خیال رکھتا ہوں. الحمدللہ. ان کی بچوں کی ایجوکیشن, ان کی فیسز, ان کی ٹیوشن, ان کا کالج اسکول آنا جانا, یہ میری ذمہ داری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو اس پروفیشن کو 17 گیٹ سے 20 میں لگی ہیں. دیکھیں جی, پاکستان میں اسد اللہ صاحب میں آپ کو بتا دوں, میرا رابطہ رہتا ہے انجینئر سے, تمام پروفیشنل سے ملتے رہتے ہیں لوگ. ایون مطلب جو بڑے اسکالرز ہیں جب وہ ملتے ہیں نا جی, تو وہ سارے کہتے ہیں کہ پاکستان میں
جس طرح کا سروس سٹرکچر گورنمنٹ سیکٹر میں پاکستان ویٹنری میڈیکل کونسل نے کروا دیا ہے نا جی، اس طرح کا کسی کا سروس سٹرکچر نہیں ہے. ابھی بھی ینگ ڈاکٹرز، انجینئرز اور جتنے بھی پروفیشنلز ہیں، کوئی بھی وہ اس تک نہیں پہنچ سکا جہاں پہ ویٹنیرینز. میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیریئر جب سٹارٹ کرتے ہیں، ایک میڈیکل کا جو ہے بگنر جب اپنی لائف سٹارٹ کرتا ہے اور ویٹنری کا سٹارٹ کرتا ہے، تو دونوں کا 20 سال بعد کا گریڈ کا ڈیفرنس جو ہے وہ بڑا واضح نظر آتا ہے. واضح ہوتا ہے، ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے نا. ایک دن تو بیٹھے ہوئے تھے اور وہ میڈیسن والے جو ایم بی بی ایس کوالیفائڈ اپنے آپ کو ڈاکٹرز ہے، ظاہر ہے سب کے شعبے ہیں اپنے اپنے، تو کہنے لگے جی ساڑھے نال تے چنگا اسی ویٹنری پڑھ لیتے. نہیں یہ صحیح ہے، یہ انبیاء کا پروفیشن ہے. یہ آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کو نبوت دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بھیڑ بکریاں چرانے کا کام لیا. یہ تو سنت ہے. سبحان اللہ. اور قرآن پاک میں بھی جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائیں تو انہوں نے کہا پرائرٹی فکس کر دی کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں کیٹل مویشی دیے، تمہیں بیٹے دیے، صحیح بات، تمہیں پانی دیا، تمہیں بھگات دیے. صحیح بات. پہلے لائف سٹاک کا ذکر کیا. صحیح بات. پہلے دودھ ہوگا تو بچہ پرورش پائے گا، ہاں پانی ہوگا تو بغات. بالکل بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب نے. اور مجھے یاد ہے کہ جب پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے بات ہو رہی تھی امپارٹنس کی، اہمیت کی، تو مجھے اسد اللہ صاحب نے کہا، ان کا مغل صاحب بات ہی ہے کہ کوئی بندہ ڈاکٹر بنتا ہے پاکستان میں ہائیسٹ لیول آف اسٹڈی کرنے کے بعد، ایف ایس سی پہ میڈیکل کرنے کے بعد کوئی بچہ اگر کسی کا خواب ہوتا ہے، فیسینیشن ہوتی ہے، تو وہ یہ ہوتی ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں. اور میں اگر یہ ویٹنری میڈیکل کالج بنانے جا رہا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس تب بھی کوئی جاتا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلی چیز جو ہے انسان کے پیدا ہوتے ہی شروع ہوتی ہے وہ ہے خوراک. تو کم از کم میں ایک ایسا انسٹیٹیوشن ڈیولپ کر جاؤں گا کہ جو لوگ خوراک کی بڑھوتری کے لیے کام کریں گے اور میرے انسٹیٹیوشن سے پڑھ کے کم از کم جو نیچرل کنزرویشن کی طرف اگر جائیں گے، بریڈ امپرومنٹ کی طرف جائیں گے، زیادہ خوراک مہیا کرنے کی طرف جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ویلیو ایڈیشن اور انڈسٹریلائزیشن اور یہ ساری باتیں ضرور ہوں گی اور انقلاب آئے گا، بالکل آئے گا. بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.